دھوکے باز ایس ڈی ایم بیوی نسا لیجیے ماں جی منہ میٹھا کیجیے، آج میرا سپنا پورا ہو گیا، آج میں ایس ڈی ایم بن گئی، میرے بچپن کا سپنا پورا ہو گیا۔ نسا یہ لیجیے آشیش جی آپ بھی منہ میٹھا کیجیے۔ گروت ممی آپ ایس ڈی ایم بن گئی، واؤ۔ نسا ہاں گروت بیٹا میں ایس ڈی ایم بن گئی ہوں۔ آشیش نسا یہ سب تمہاری محنت کا پھل ہے۔ نسا وہ تو ہے، میں نے خوب محنت کی تھی تاکہ میں اس پوسٹ کو حاصل کر سکوں۔ آشیش کی ماں نسا بہو آشیش نے بھی تو تمہیں ایس ڈی ایم بنانے کے لیے کڑی محنت کی ہے، وہ بھی دن رات تمہارے ساتھ لگا رہا۔ آشیش ارے ماں ایسا کچھ نہیں ہے، نسا تو میری میں اس کے لیے یہ سب نہیں کرتا تو پھر کس کے لیے کرتا؟ نسا اور میں نے 7 پھیرے لے کر اس رشتے کو نبھانے کا وعدہ لیا تھا، آج نسا کو اس کا مقام مل گیا، بس میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے۔ نسا مجھے کل صبح ہی اپنی نوکری پر نکلنا ہے اور آپ پیچھے سے گروت کا دھیان رکھو گے نا؟ گروت کا اسکول، اس کی ٹیوشن سب کچھ ہے۔ آشیش ارے تم چنتا مت کرو، میں ہوں، ماں ہے، ہم سب سنبھال لیں گے، اور اب تو ویسے بھی ہمارا گروت بیٹا بڑا ہو گیا ہے، وہ بہت سمجھدار ہے۔ گروت آپ جاؤ ممی میں دادی کے ساتھ رک جاؤں گا، اور آپ ٹینشن مت لو، میں پاپا اور دادی کا خیال اچھے سے رکھوں گا۔ آشیش اچھا بچوں اب تم ہمارا خیال رکھو گے، یہ بھی بڑھیا ہے، اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ آج سے 7 سال پہلے آشیش اور نسا کی شادی ہوئی تھی۔ آشیش ایک صفائی کرمچاری کی نوکری کرتا تھا، نسا کے پتا سبزی کا ٹھیلا لگاتے ہیں، اسی پر ان کا پورا پریوار نربھر ہے۔ جس وقت نسا کے آشیش کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس وقت نسا گریجویشن کی پڑھائی کر رہی تھی۔ شادی کے بعد نسا نے گریجویشن کمپلیٹ کیا۔ نسا پڑھنے میں بہت ہوشیار تھی۔ شادی کے بعد نسا نے اپنی ایس ڈی ایم بننے کی اچھا جب آشیش کے سامنے رکھی تو آشیش نے بھی اپنی پتنی کا پورا سہیوگ دیا۔ بیٹے گروت کے ہونے کے 6 مہینے بعد ہی نسا نے ایس ڈی ایم کی پڑھائی شروع کر دی اور اس کے اچھے انک آ گئے، جس کے چلتے اس نے ڈگری لے لی اور اس کی ایک اچھی پوسٹ پر نوکری لگ گئی۔ نسا اپنی نوکری کے لیے لکھنؤ آ جاتی ہے۔ لکھنؤ آ کر نسا اپنی نوکری میں ویست ہو گئی۔ ادھر آشیش بھی اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ گھر اور بچے کی ذمہ داری سنبھال رہا تھا۔ شروع میں نسا فری ہوتے ہی فون پر بات کرتی تھی، پر کچھ دنوں سے نسا آشیش کا فون نہیں اٹھا رہی تھی، بس اسے میسج کر دیا تھا کہ وہ کام میں بزی ہے۔ اس لیے آشیش نے سوچا کہ ایک بار خود ہی جا کر نسا سے مل لائے گا، اس لیے وہ نسا کو سرپرائز دینے کے لیے لکھنؤ پہنچ گیا۔ پر وہاں پہنچ کر آشیش نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ آشیش کیوں دنگ رہ گئی نا؟ میں نے سوچا اچانک پہنچ کر تمہیں چونکا دوں، مجھے پتا تھا آج تمہاری چھٹی ہوتی ہے اور تم مجھے گھر پر ہی ملو گی۔ نسا وہ آشیش تم اور اچانک آشیش ایک سیکنڈ رکو، آشیش یہ کون ہے؟ نسا اور تمہارے ساتھ اس طرح یہاں کیا کر رہا ہے؟ آشیش نسا کے ساتھ ایک انجان ویکتی کو کمرے میں دیکھ لیتا ہے اور غصے میں بھر جاتا ہے۔ آشیش تم نوکری آڑ میں میرے پیٹھ پیچھے گل کھلا رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے ساتھ ایسا دھوکا کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے میرے ساتھ وشواس گھات کیا ہے، دھوکے باز کہیں کی۔ آشیش میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ارے ہاں تم تو شاید نسا کے ساتھ ہی نوکری کرتے ہو نا؟ ہاں ایک بار میں نے پریکشا کے دنوں میں میری ملاقات تم سے ہو چکی ہے۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ سورج ہاں یاد آ گیا، سورج سورج بالکل ٹھیک پہچانا۔ سورج نسا تمہارے پتی کی تو یادداشت بھی بڑی تیز ہے۔ نسا اوئے سن تو ایک معمولی صفائی کرمچاری ہے اور سورج میری طرح پڑھا لکھا ایک اچھی پوسٹ پر نوکری کرنے والا انسان ہے۔ ارے تیری پتنی بن کر رہنا میری مجبوری تھی، میں تو صرف تیرا فائدہ اٹھا رہی تھی کہ تو میرے اوپر پیسہ خرچ کرے اور مجھے ایس ڈی ایم کی ڈگری مل جائے۔ اب میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، چلا جا یہاں سے، اور میرا تیرے سے کوئی ناتا نہیں ہے، ورنہ زیادہ چوں چپڑ کی تو جانتا نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ آشیش
تم اتنا بدل جاؤ گی نسا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم اپنی شادی شدہ زندگی اور اپنے بچے کو کیسے بھول سکتی ہو؟ گھر بھی تم سے ملنے کے لیے ضد کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے تم گھر آ کر رہو گی، اس لیے وہ گھر پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ نسا، میرا تم سے اور اس بچے سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تم سے چھٹکارا چاہیے، بس ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ سورج، سن لیا نا تو نے نسا نے کیا بولا؟ چل جا یہاں سے، چل نکل۔ بڑا آیا نسا کا پتی بننے والا، ارے اس کے لائق ہی نہیں ہے تو۔ آشیش کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جس نسا کو اس نے لکھنؤ نوکری کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ اتنی بدل جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آشیش نے اپنی ساری آپ بیتی گھر میں بتائی۔ آشیش کو دکھ اس بات کا تھا کہ نسا نے اس کے ساتھ وشواس گھات کیا، اس سے اس کا پورا پریوار برباد ہو گیا۔ اپنی پتنی کے سپنوں کو پورا کرنے کی اتنی بڑی سزا آشیش کو ملے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نسا نے اپنے پتی کی اچھائی کو نہیں سمجھا اور ایک انجان رشتے کو اپنا بنا لیا۔ نسا نے پتی پتنی کے پوتر رشتے کا اپمان کیا تھا، اس لیے اب آشیش پوری طرح سے جانتا تھا کہ اب اس رشتے کا کوئی مہتو نہیں ہے۔ دوستو، یہ فیملی اسٹوری آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ کہانی کو پورا پڑھنے کے لیے شکریہ۔